الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مراد آباد کے اس دھرنے کا 21واں دن ہے اور 21 دنوں کی آپ کی کارگزاری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مراد آباد کے لوگ نواب مجو خان کے سچے وارث ہیں۔ یہ 21 دن کے سفر نے، 21 دن کی اس جد و جہد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کے سمویدھان پر آنے والے خطروں سے لڑنے کے لیے پوری قوم بیدار ہے۔ یقیناً چاہے وہ نیشنل کیپٹل ہو یا اسٹیٹ کیپٹل ہو، ہندوستان کے طول و عرض میں تقریباً 600 سے زائد پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو حکومت ہند کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کو جو قانون آرٹیکل 14 کو بائی پاس کر کے آپ نے جو قانون پاس کیا ہے اس میں آپ کو سنشودھن کرنا ہی پڑے۔ اور ایک بات بڑی مضبوطی کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ صاحب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایک لوک سبھا سے پاس ہوا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی بھی قانون کے بارے میں یہ کہہ کر میدان سے نہیں جا سکتے کہ یہ لوک سبھا سے پاس ہوا ہے۔ اس دیش نے ایمرجنسی کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی لوک سبھا سے پاس ہوئی۔ اگر اس بنیاد پر قانون کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ میجورٹی جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کی عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر قانون اور سمویدھان کو اور ملک کی پرمپراگت ہزاروں سالوں کی تاریخ کو اگر نظر انداز کیا جائے گا تو اس ملک کا عوام آپ کے اس فیصلے پر آپ کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آئے۔ بات ہوتی ہے، آج سے 2 دن ہو گئے تقریباً، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جامعہ کی ویڈیو سامنے آ رہی، لائبریری کے اندر پڑھنے والے بچوں پر جو ظلم و بربریت کیا گیا اس کا نظارہ پورے دیش نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب ہم تو لائبریری میں گئے ہی نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں گئے ہیں، ہم نے تو صرف ان لوگوں کا پیچھا کیا ہے جو بسوں میں آگ لگا رہے تھے، حالانکہ ویڈیو بھی یہ بتاتی ہیں کہ بسوں میں آگ کون لگا رہے تھے۔ لیکن جو 2 دنوں کی ویڈیو سامنے آئی ہیں انہوں نے یہ بتلا دیا ہے کہ آپ ہی یونیورسٹی میں بھی گئے تھے، آپ ہی لائبریری میں بھی گئے تھے، اور یقیناً اس ظلم و بربریت کے بیچ میں انقلاب کی وہ آواز اٹھ رہی تھی ہندوستان کے نیشنل کیپٹل سے جو یہ بتا رہی تھی کہ ظلم و بربریت کے خلاف اس چیخ و پکار میں جنم لینے والا آندولن اسی وقت ختم ہوگا جب ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ یقیناً وہ ایک چیخ و پکار تھا، آپ دیکھیے اس کو بہت سے ٹی وی چینلوں نے، اینکروں نے اس پر ڈیبیٹ کیا ہے، ڈسکس کیا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، مہاتما گاندھی کو پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر امبیڈکر کو پڑھ رہے تھے، وہ لوگ جو ہندوستان کا مستقبل ہیں، ہندوستان کا بھوشیہ ہیں، وہ لوگ جن کی آبادی اس دیش کے اندر 75% سے زیادہ ہے، جب ان نہتوں پر، کمزوروں پر
جب ظلم و بربریت کیا گیا تو ایسے سورج کا طلوع اسی دن ہوا جس نے اندھیرے کی تاریکیوں کو ختم کر کے ایک نئی صبح کو روشن کیا۔ ابھی تو آپ دیکھتے رہیے گا اور کتنی چیزیں سامنے آئیں گی۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا ایک جج کہتے ہیں ٹیلی کام منسٹری کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ صاحب اس دیش میں تو کوئی قانون رہا ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں گا تو آپ کہیے کہ صاحب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو اینٹی نیشنل ہو گئے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری نے یہ بات کہی ہے کہ کسی پارٹی کا وروध یہ ہندو مذہب کا وروध نہیں ہے۔ میں اس کی بات کا سمرتھن کرتا ہوں۔ ہم کسی پارٹی یا کسی ویکتی کے وروध میں یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ستا پر کوئی آئے جائے مجھے مطلب نہیں ہے۔ سرکاریں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، نیتا آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس دیش کا سمویدھان رہنا چاہیے، لوکتنتر رہنا چاہیے، ہماری پرمپرائیں رہنی چاہیے، پیار و محبت رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم آخری سانس تک جنگ لڑتے رہیں انشاءاللہ۔ یقیناً یہ بات کہی گئی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ زبان جو پارلیمنٹ کے پٹل سے استعمال کی گئی وہ اپمان جنک زبان تھی، اس کا میں پڑھ کر وروध کرتا ہوں۔ وہ زبان ہندوستان کی پرمپراگت سنسکرتی کے خلاف تھی، اور اگر کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ میاں ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مہاتما گاندھی کے دیش پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، باپو کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ مولانا آزاد کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دیش میں اگر یہ کہا جائے سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کو کہ آپ نے دیش کے لیے کیا کیا ہے تو یہ تاریخ کا قتل ہوگا اور ان مجاہدین آزادی کا اپمان ہوگا جن کے خون نے اس دیش کی دھرتی کو لال کر دیا۔ آپ ہم سے پوچھتے ہم نے اس دیش کے لیے کیا کیا؟ جو گھٹنا JNU میں ہوئی، کہاں ہیں اس کے قاتل، کہاں ہیں اس کے مجرم؟ دیش ان مجرموں کا بھی انتظار کر رہا ہے جنہوں نے چہرے پر نقاب باندھ کر اسٹوڈنٹ پر آکرمن کیا تھا، حملہ کیا تھا۔ میرا ادھیکار ہے سرکار سے سوال کرنے کا۔ میں اس سمویدھان کو مانتا ہوں جو فریڈم آف اسپیچ دیتا، میں اس سمویدھان کو مانتا ہوں جس کا آرٹیکل 1921 مجھے ادھیکار دیتا ہے آپ کو سوال کرنے کا۔ میرے سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا، چونکہ جس سمویدھان کی اوتھ لے کر آپ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو، اگر اس سمویدھان کے ساتھ آپ ظلم کا معاملہ کرو گے یا اس سمویدھان کو نظر انداز کرو گے تو یہ قوم آپ کے اس عمل پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ آپ جواب دیجئے، دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ بھاشاؤں کا کس طریقے سے مریاداؤں کا النگھن کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو دلی سے ایسا کرنٹ لگا ہے کہ 5 سال میں اس کا نشہ نہیں اترے گا، اور تو ہم نے نہیں لگے گا۔ آپ سوچئے، آپ اس دیش کے لوگوں کو اگر یہ کہیے گا اینٹی نیشنل ہیں، ان کو گولی ماری جائے، کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو کشمیر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے شاہین باغ کے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں گھس کر اپہرن کریں گے، ہتیائیں کریں گے۔ آپ 20ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آزادی کے 72 سال کے بعد اگر سمویدھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسی بھاشا کا استعمال کریں گے تو بتاؤ آپ دنیا میں کیا میسج دو گے؟ ہندوستان کو کس مقام پر پہنچاؤ گے؟ آپ کو تو
پیار اور محبت کی زبان بولنی چاہیے. اب آپ خود کہہ رہے ہو صاحب غلطی ہو گئی, زبان خراب بولتی چناؤ ہار گئے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے غلطی ہو رہی ہے, آپ سن لیتے تو یہ نہ ہوتا. اب کہنے سے نہیں ہوگا, آپ نے قوم کو مایوس کیا. سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کو آپ نے مایوس کیا ہے, اور مایوسی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس دیش کے اندر 40% پاپولیشن ان لوگوں کی ہے جو 20 سال سے کم کے جوان ہیں, اور 75% انڈین پاپولیشن ان لوگوں کی ہے جو 35 سال سے کم ہے. آپ دیش کے یواؤں کو کیا سندیش دے رہے ہو, کیا گیان بانٹ رہے ہو, کیا تعلیم دے رہے ہو, آپ آنے والی پیڑھیوں کو کیا راستہ دکھا رہے ہو. آپ خود طے کرو کہ آپ بھارت کا نرمان کر رہے ہو یا آپ بھارت کو پیچھے لے جا رہے ہو. ہم نے یہ عہد کیا ہے, سنویدھان پر ہاتھ رکھ کر ہم نے بھی عہد کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم باپو کی سنسکرتی کو اور آزاد کی سنسکرتی کو اس دیش میں باقی رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 2 تاریخی واقعات, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. اتر پردیش کی کہانی بتاتا ہوں, اور میں نہیں بول رہا ہوں, ہسٹری آف اتر پردیش بتاتی ہے. 1857 میں جب جہاد آزادی عروج پر تھا, اور 1857 کی تاریخ مراد آباد کو بائی پاس کر کے مکمل نہیں کی جا سکتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس احتجاج کی جن لوگوں نے نیو ڈالی ہے, اسمویدھانک کارروں کے خلاف جن لوگوں نے سمویدھانک دائرے میں رہ کر اپنے ادھیکاروں کو ظاہر کیا ہے, مراد آباد کا اتہاس جب بھی لکھا جائے گا ان جوانوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. آپ کتنے نوٹس دیجئے گا صاحب, یہ نوٹس مجھے سمویدھان کے لیے لڑنے سے روک نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں صاحب یومیہ 14 لاکھ نہیں, آپ 14 کروڑ دیجئے گا, تب بھی آپ اس دیش کے لیے, ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ اس دیش کے لیے جیے ہیں اور اسی دیش کے لیے مرے. اتر پردیش کی ہسٹری آپ کو سناتا ہوں. بھارت کیا ہے؟ بھارت وہ نہیں ہے جو نیتاؤں کی زبانوں سے دکھائی دے رہا ہے, وہ ہندوستان نہیں ہے, وہ ہندوستان کی اصلی تعریف نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ہندوستان کیا ہے. 1857 کا جہاد آزادی تھا, اور پورا دیش ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آگ کے انگاروں پر کھڑا ہوا تھا. ہر طرف بغاوت کا سر, ہر طرف اعلان بغاوت کر دیا گیا تھا برٹش حکومت کے خلاف. اس دور کی میں تاریخ بتاتا ہوں. ایودھیا میں, ایودھیا تو ہمیشہ چرچا کا وشے رہا ہے, اسی ایودھیا سے شروع کرتا ہوں, اور دیکھو یہی بھارت کی سنسکرتی ہے. 1857 میں ایودھیا میں جو سب سے پہلا انقلاب کا بگل بجایا گیا, اس انقلاب کے لیے آواز بلند کرنے والے بابا رام داس اور مولوی عامر علی تھے, جنہوں نے 1857 میں ایودھیا سے انگریز حکومت کے خلاف انقلاب کا نعرہ بلند کیا. یہی ہندوستان ہے. آپ آگے بڑھیے. کسی ایک قوم نے, کسی ایک مذہب کے لوگوں نے اس دیش کو آزاد نہیں کرایا. پڑھیے ہندوستان کے اتہاس کو. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جین, بدھسٹ, پارسی اور اس دیش کی مٹی سے جنم لینے والے جب تمام انسان ایک صف میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے تو 7 سمندر پار سے آئے ہوئے گوروں کو بھی ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. انگریزوں نے جب ان 2 لوگوں کو دیکھا
کہ صاحب یہ رام داس جی اور مولوی عامر علی نے تو ایودھیا سے ہی ہماری بغاوت کا بھگل بجا دیا ہے، تو انگریز نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو ایسی سزا دیں گے کہ آنے والی پیڑھیاں یاد رکھیں گی اور انگریز کے خلاف میدان میں آنے سے رک جائیں گی۔ انہوں نے ایک پھندا لگایا ایودھیا کے اندر، آج بھی وہ درخت موجود ہے۔ اس ایک پھندے پر ان دونوں کو پھانسی دی گئی، الگ الگ پھندے نہیں لگائے گئے، ایک ہی پھندا لگایا گیا اور دونوں کو پھانسی دی گئی۔ وہ دونوں ایک ہی پھندی پر پھانسی پر جھول گئے اور یہ پیغام دیتے رہے آنے والی قوم کو کہ ظلم کے خلاف آخری سانس تک ہماری تحریک جاری رہے، نہیں الگ کیا جا سکتا۔ ایک ہی پھندے پر رام داس کو بھی لٹکایا گیا، اسی پھندے پر عامر علی کو بھی لٹکایا گیا۔ جاؤ ان پھندوں کو دیکھ لو، وہ ہندوستان کی سنسکرتی بیان کر دیں گے۔ ہندو مسلم ہندو دیش ایک آواز سے کہہ رہا ہے کہ سی اے اے، این آر سی اور این پی آر کے خلاف ہمارا آندولن جاری رہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، موتی ہاری، یہ میں ایک تقریر پڑھتا ہوں اور یہ بعد میں بتاؤں گا یہ اسپیچ کس کی ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ موتی ہاری کے لوگوں، ہمارے بیچ ایک ایسا انسان ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی تھی، بٹک میاں انصاری۔ یہ ایک تقریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک ایسا انسان ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی تھی۔ بٹک میاں کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ مہاتما گاندھی جب چمپارن ستیہ گرہ کر رہے تھے تو بٹک میاں انصاری کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ مہاتما گاندھی کو صبح شام کھانا کھلائیں۔ انگریز ادیوگپتی نے ان کو پریشرائز کیا، بٹک میاں انصاری کو، اور یہ کہا کہ تم مہاتما گاندھی کے کھانے میں زہر ملا دو۔ وہ لڑتے رہے انگریزوں سے، بٹک میاں انصاری کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک دن مجبوری میں انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب مہاتما گاندھی کے سامنے وہ کھانا رکھا گیا تو جب انہوں نے لقمہ توڑا تو انصاری نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا گاندھی جی آپ اس کھانے کو نہیں کھا سکتے۔ مہاتما گاندھی نے پوچھا کیوں؟ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ کل میرے فیملی میں سے میرے بچے کی لاش انگریزوں نے میرے پاس بھیجی تھی اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اگلے دن گاندھی کو زہر سے نہیں مارا تو تمہارے پاس تمہارے خاندان کی کسی اور آدمی کی لاش پہنچ جائے گی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جو بھارت کے پہلے راشٹرپتی ہیں، وہ راشٹرپتی بھون میں یہ کہتے ہیں، پبلک میٹنگ میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی بھی اگر زندہ رہے تھے تو بٹک میاں انصاری کی وجہ سے زندہ رہے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے، یہ دا ہندو نے اسٹوری کی ہے، میں نے نہیں کی ہے، ورنہ آپ کہیے گا کہ صاحب انٹرنیشنل ہو گیا ہے۔ دا ہندو انٹرنیشنل نہیں ہے، ورنہ آپ بھی انٹرنیشنل ہو جائیے گا۔ دا ہندو نے اسٹوری کی ہے یہ۔ بتاؤ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاتما گاندھی سے چلتے وعدے کے خاطر اپنے پورے خاندان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر یہ دل شہید میں لیٹے ہوئے ہمارے پوروج بھی اگر آپ کی اور میری آواز سن رہے ہوں گے تو وہ فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہماری آنے والی نسلوں نے ہماری سچی وراثت کا حق ادا کیا۔ اس کی تاریخ کو پڑھو۔ اگر دنگائیوں کو آپ نہیں روک سکتے تو آپ کو سمویدھانک پدوں پر بیٹھنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔
بڑی اچھی بات کہی ایک شاعر نے، اگر دنگائیوں پر تیرا بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت، ہم تجھے نامرد کہتے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ ہے صاحب، یہ میرا ادھیکار ہے، میں سرکار کی آلوچنا کر سکتا ہوں، آپ سرکار کی آلوچنا پر مجھے اینٹی نیشنل نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے ایمرجنسی کا بھی وروध کیا تھا، ہم نے اور بہت سی سرکاروں کا وروਧ کیا تھا، کالے قانون دیش میں جتنے آئے ہیں سب کا وروਧ کیا تھا۔ اگر سرکار کے وروਧ پر اینٹی نیشنل ہو جائیے گا تو وہ لوگ اس دیش میں 50% سے زائد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سرکار کو ووٹ نہیں کیا، تو کیا سب اینٹی نیشنل ہو جائیں گے؟ تب تو اتنے اینٹی نیشنل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پائیے گا۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، ہمارا آندولن سمویدھانک دائرے میں چل رہا ہے، کوئی سمویدھانک کاریہ اس منچ سے مجھے یقین ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور آگے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب دارالعلوم دیوبند آتنکواد کا اڈا ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جہاں کہتے ہیں، سر پھرے لوگ ہمیں دشمن جہاں کہتے ہیں، ہم جو اس ملک کی مٹی کو بھی ماں کہتے ہیں۔ یہ بات کہی گئی کہ صاحب دارالعلوم دیوبند یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ میں یہ بات آج اس من سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لو، دارالعلوم دیوبند ہماری ماں ہے، جس سے ہم نے پیار و محبت اور ترنگے کے نام پر جینے اور مرنے کا درس لیا۔ تم کیا جانو دارالعلوم کی تاریخ کو؟ پڑھو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو، جس کی زندگی کا ہر تیسرا دن اس دیش کی آزادی کے لیے جیل میں گزرا ہے، پڑھو اس کو، وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ پڑھو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو، جو مالٹا میں رہے سال ہر سال، جس نے ریشمی رومال تحریک کو دنیا میں پیش کیا۔ اتہاس کہتا ہے کہ دنیا میں ایسی تحریک نہیں چلائی گئی، پڑھو وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ پڑھو مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کو، ان بزرگان دین کو پڑھو، سب کو چھوڑو، میں کہتا ہوں مہاتما گاندھی کو پڑھو، اس میں بھی تمہیں ہماری آزادی کی قربانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ اس طرح کے بیانات سے قوم کو مجروح کر رہے ہو، اسمویدھانک بیان ہے، ہم نندا کرتے ہیں ان سارے بیانات۔ اس لیے آپ خدا را جو ہمارا پروٹیسٹ چل رہا ہے، 21 دن ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئی ہیں، اور اب تو پورا دیش پوچھتا ہے کہ صاحب مراد آباد کا پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ ابھی میرے پاس کافی ادھر ادھر سے فون آئے، ایک باہر سے بھی آیا کہ صاحب ابھی چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا میاں مراد آباد کے لوگ بڑے جوان ہیں، یہ چلتا ہی رہے گا، آپ چنتا مت کریے۔ اس لیے آپ اسی حوصلے کے ساتھ جمے رہیے، ڈٹے رہیے اور یہ پیغام دیتے رہیے کہ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ آپ کے نوٹسوں سے اگر آپ یہ سمجھیے گا کہ ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم کوئی انکانسٹیٹیوشنل ورک نہیں کر رہے، اسمویدھانک کوئی کام نہیں کر رہے صاحب، ہماری وقف کی زمین ہے، میرے باپ دادا نے، ان کے باپ دادا نے اس کو وقف کیا تھا، ہم سڑکوں پہ تو بیٹھے نہیں ہیں، اپنی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، شانتی پوروک کر رہے ہیں، کوئی سرکاری پراپرٹی کو ہم نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں،
بقول آپ کے دھارمک استر میں 144 لاگو ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کہاں کا نوٹس دے رہے ہیں؟ بتائیے آپ ہی کے بتائے ہوئے قانون دھارمک استر میں 144 نہیں ہوتی ہے۔ ہم سرکاری پراپرٹی کو ہٹ نہیں کر رہے، راستہ ہم نہیں روک رہے، مائک ہم رات میں بند کر دیتے ہیں، والنٹیئر ہمارے چوراہوں پر کھڑے ہوئے، آپ کس بات کا نوٹس دے رہے ہیں؟ آپ کیوں ہمارے لیے سرکشا لگا رہے ہیں؟ ہم تو سرکشا مان نہیں رہے، تب 14 لاکھ روپیہ آپ کیسے نوٹس دے رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے آگے جھکا نہیں جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے، حوصلے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، کمیٹی کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیے، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے۔ آپ نے ابھی 3 دن پہلے میں نے سنا کہ آپ کے یہاں پروفیسر منوج جھا صاحب آئے تھے، وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، دہلی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اور راجیہ سبھا میں RJD کے وپکش کے نیتا ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے یہاں کے لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر آپ پر کوئی آنچ آئے گی میں راجیہ سبھا میں کھڑا ہو جاؤں گا اور وہاں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ بہت سارے لوئر سپریم کورٹ کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں، انہوں نے یہاں کی کمیٹی کے لوگوں کو یہ آشواسن دلایا ہے، آپ چنتا مت کریے، ضرورت ہوگی ہم سپریم کورٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم ہائی کورٹ میں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر بالفرض کوئی بات یہاں سے ایسی ہو جاتی ہے اس کا ترنت کھنڈن کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ احتجاج سمویدھان کے دائرے میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سمویدھانک راستے پر ہی چلتا رہے گا۔ بڑی اچھی بات منوج جانے کہی تھی، میں دوہرا دیتا ہوں کہ صاحب ہمارے بائیں ہاتھ میں تو کالی پٹی ہے، سیدھے ہاتھ میں سمویدھان ہے، سیدھے بابا پورا تو ہمارے بائیں ہاتھ میں کالی پٹی ہے، سیدھے ہاتھ میں سمویدھان ہے، سینے پر ترنگا ہے۔ اب پہچان لو ہمارے لباس سے ہم کون ہیں۔ اب ہم نہیں کہیں گے اب آپ ہی پہچان لو، آپ جو پہچانو گے ہم وہی ہوں گے، بس خلاص۔ اس لیے آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے، جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 1 ملی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریے۔ اور جو لوگ 1 انچ پیچھے ہٹنے کی بات کرتے تھے اب وہ کہنے لگے کہ صاحب ابھی ہم NRC نہیں لا رہے ہیں۔ اس دیش کے بہت سے صوبوں نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر اسمبلی سے یہ بل پاس کیا ہے، قانون پاس کیا ہے کہ ہم NRC اپنے اسٹیٹ میں لاگو نہیں کریں گے۔ کیرلا سے شروع ہوا، اس کے بعد بنگال نے کیا، راجستھان نے کیا، مدھیہ پردیش والے بھی کرنے جا رہے ہیں، بہت سے صوبوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے یہ لڑائی سمویدھان کی لڑائی ہے، ہندوستان کی سنسکرتی کی لڑائی ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کی لڑائی ہے، ہمارے آباء و اجداد کے بھارت کی لڑائی ہے۔ اس لیے خدا نہ اس لڑائی کو بڑے مضبوطی کے ساتھ لڑنا، سنجیدگی کے ساتھ لڑنا ہے، جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے۔ ہمارے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب سمویدھان کے اندر ہونے چاہیے، سمویدھان کے باہر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، جیت باپو کی ہوگی، جیت آزاد کی ہوگی، جیت مدنی کی ہوگی، جیت لکشمی بائی کی ہوگی، جیت بھگت سنگھ کی ہوگی، جیت نواب مجو خاں کی ہوگی، جیت
ان روحوں کی ہوگی جو کل شہید کے قبرستان میں مدفون ہیں، جیت ہندوستان کے سنویدھان کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔